رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح لوگ اٹھتے ہیں تو آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ تیری راہ میں مال نہ خرچ کرنے والوں کا مال برباد کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز ہے، اس میں لوگوں کا کسی قسم کی گفتگو کرنا درست نہیں، یہ نماز تو بس تسبیح اور تکبیر اور قرآن کی قرأت ہے۔ اللہ کے ہاں عورت کی سب سے زیادہ پسندیدہ نماز وہ ہے جو اس گھر کے سب سے زیادہ اندھیرے حصے میں پڑھی جائے۔ حضرت حذیفہ نے کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے بتلایا کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے بعض کی باتیں بعض کو بیان کرنے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے اس فلاں کو تو بخش دیا، پر ایسا کہنے والے کو نہیں بخشوں گا۔ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے۔ جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے، اگر روزے سے نہ ہو تو کھا لو، اور اگر روزے سے ہو تو اس کے حق میں دعا کر دے۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے جانے نہ دو۔ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جس شخص کے جسم سے روح اس حال میں نکلی کہ وہ 3 چیزوں سے بری تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا: تکبر، قرض اور خیانت۔ جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تو بس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تیری جنت اور تیری جہنم ہے۔ ایک مومن اور دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی، میں بھی ساتھ تھا۔ اس نے کھانے میں جو کی روٹی اور شوربہ رکھا، اس میں کدو اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں گوشت تھا۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے کے چاروں طرف سے کدو تلاش کر رہے تھے۔ اللہ کی راہ میں گرد آلود ہونے والے پاؤں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور وہ شخص جو ذکر نہیں کرتا وہ مردے کی طرح ہے۔ جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔